لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله على موضع آخر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی تعریف تحمید اللہ رب العالمین کی عالی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام اولین و آخرین کے امام حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ التحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل باب کئی خطبات جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں آپ نے یہ جانا اور سمجھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا کام جن ہستیوں سے لیا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے اصحاب، انہیں اللہ نے کس مشقت کی زندگی سے گزارا ہے اور حق اور باطل میں کتنی کشمکش ہوئی ہے۔ اللہ کی یہ مشیت ہے، ورنہ اللہ کی ذات چاہتی
تو اپنے ایک امر سے بگڑی ہوئی انسانیت کو راستے پہ لے آتے۔ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے، اللہ کی اپنی رضا ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا پر اسی طرح سے پھیلاتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، اور اللہ کی سب سے پیاری اور محبوب ہستی ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو کتنے کتنے دکھ اٹھانا پڑے، اس راہ میں حضور کا لہو بہہ گیا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو یہ کوئی کھیل نہیں تھا، نہ تماشا تھا کہ اللہ نے انسانیت کو یہ جنگ دکھانا مقصود تھی۔ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا لہو اپنے دین کے لیے بہا دیا ہے، تو دین اللہ کی نظر میں کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو، جس کی بنیاد ایک ہی ہے، وہ نوح علیہ السلام پہ آئے یا حضور پہ آئے، دین کی بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ربی ابن عامر، یہ ایک سپہ سالار تھے، دوسرے درجے کے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بعد، فتح مدائن سے پہلے، فارس کی فتح سے پہلے ایران پر جب چڑھائی ہوئی تو ابتدا میں ربی ابن عامر ہی عراق سے فارس کی طرف نکلے تھے۔ تو یہ سفیر بن کر کسرا ایران کے پاس پہنچے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے سفیر بن کر، اور ایک چھوٹے قد کا گھوڑا، کوتاہ قد، اور ٹوٹا ہوا نیزہ اور پھٹا ہوا لباس۔ جب کسرا ایران کے دربار میں پہنچے تو اس شاہی دربار کی جو شان تھی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راہوں میں قالین بچھے ہوئے تھے، اور ربی ابن عامر بغیر کسی خوف اور جھجک کے اپنے ٹوٹے ہوئے نیزے کو ان قالینوں پہ اس کی انیاں چباتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچے اور بتایا کہ میں مدینے کا سفیر ہوں، سعد ابن ابی وقاص نے مجھے بھیجا ہے، میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مدینے والوں عرب نے جو دنیا میں اتھل پتھل مچا رکھی ہے، چونکہ اس زمانے میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے نا، کہ خالد ابن ولید کہیں شام اور فلسطین کی طرف، ابو عبیدہ بن جراح شام و فلسطین کی طرف، اور سعد ابن ابی وقاص عراق کی طرف، پھر آگے اس سے یعنی عرب سے باہر اسلام کی جنگ نکل چکی تھی، اور یقیناً خبریں تو ہر زمانے میں تھیں کہ تم لوگوں نے یہ جو شور مچا رکھا ہے، ایک ہنگامہ ہے، چاروں طرف جنگیں ہی جنگیں، لڑائیاں ہی لڑائیاں، آخر تمہاری غرض کیا ہے؟ تم اپنی جنگ کی غرض تو بتاؤ۔ یقیناً دنیا میں جنگوں کی غرض تو ہوتی ہے نا، دنیا میں بالعموم جنگوں کی غرض کشور کشائی ہوتی ہے، ملکوں کو فتح کرنا، بادشاہ بننا، بادشاہت کی زمین اور جغرافیے کو بڑھانا، دنیا میں یہی غرض ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری غرض کیا ہے، یہ جو تم کر رہے ہو۔ تو ربی ابن عامر نے بڑے کمال جملے ایرانی بادشاہ کے سامنے کہے تھے، میں وہ دہراتا ہوں۔ ربی ابن عامر کہنے لگے، ہمارے یہ جو ہنگامے ہیں، یہ جو ہماری کشمکش ہے، ہم گھوڑوں کی پیٹھوں پہ سوار ہیں اور ان کو تھکا رہے ہیں، خود تھک رہے ہیں، اپنا لہو بہا رہے ہیں،
تلواریں ہمارے کاندھوں پہ ہیں، نیزے ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اس کی یہ غرض ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد۔ ہمارا کام کشور کشائی نہیں ہے کہ ہم ملک پہ ملک فتح کرتے جائیں اور بادشاہ بنتے جائیں۔ اس ساری کوشش کی غرض یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے دیں، بس ہمارا یہ کام ہے۔ تو اس کا آسان ترجمہ کروں میں، اگر آسان ترجمہ یہ کروں کہ ہم انسان کو بتا دیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ ہے تو صرف اس اللہ کو، جھکنا ہے تو اس کے آگے، مانگنا ہے تو اس کے آگے، پکارنا ہے تو صرف اس کو، جھولی پھیلانا ہے تو صرف اس کے آگے۔ وہی مغیث ہے اور وہی غوث ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ دنیا میں کوئی خدا کا بندہ عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات۔ ہمارا یہ صرف مقصد، دو جملوں میں دین کا مقصد سمجھا دیا۔ اس کا باب ہے، اس کا مطلب ہے توحید باری تعالی۔ ہم دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ کی توحید دنیا کو سمجھا دے، ایک تو یہ مقصد ہے۔ اس عنوان کو میں اپنے موقع پر پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور دوسری غرض، جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایک اللہ بہت بڑی ذات ہے، وہ قیامت کے دن کو لانے والی ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے، دنیا موت کے انتظار کا مقام ہے، یہ کہہ لو۔ ذرا غور فرمانا میرے جملے پر کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ موت کی انتظار گاہ ہے کہ یہاں ہم کھڑے ہیں، کب موت آئے گی، میری باری کب ہے، آپ کی باری کب ہے، اس کی باری کب ہے۔ یہ ہم موت کے انتظار میں قطار لگائے کھڑے ہیں، بس ایک بہت بڑے مالک کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور وہاں ہم نے یہ بتانا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم دنیا میں کیا کما کے لائے، دکھاؤ تو صحیح ذرا۔ تو ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے مجھے، آپ اور پوری دنیا کے انسانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ایک آدمی کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ میری ہاتھ کا بھی حساب ہے، میری آنکھ کا بھی حساب ہے، میرے اٹھنے والے قدم کا بھی حساب ہے، میری بولنے والی زبان کا بھی حساب ہے، تو پھر آدمی چوکنا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے۔ اور یہ ہے دوسری بات دین کی، جسے ہم اخلاقیات کہہ لیں یا بندوں کے حقوق کہہ لیں۔ پہلا میں نے جو ذکر کیا وہ کیا؟ اللہ کا حق ہے، کہ عبادت بندگی اللہ کا حق ہے، یہ دین کی پہلی بنیاد ہے۔ اور اس کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دنیا میں آسانی کے ساتھ سانس لینے کے لیے وقت مہیا کیا جائے، اور وہ دنیا میں عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ جی سکے۔ اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا المسلموں، کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، میرا مسلمان امتی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ المسلموں، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے پہلا درجہ، کہ میں کسی مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا، میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اس کی ہمدردی نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ رواداری سے پیش نہیں آ سکتا، کم از کم میں اپنے شر سے تو اسے بچاؤں۔ یہ پہلا درجہ ہے
کہ میں اس کو اپنی شرارت سے، اپنے شر سے اور اپنے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے اسے بچاؤں، یہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان سے آگے پھر مومن بنتا ہے۔ اس کے درجے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بیان فرمائے۔ ایمان کی طرف چڑھنے کے لیے پہلا آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے۔ یہ بڑا باریک جملہ ہے کہ مثلا میں کسی پر زیادتی نہیں کرنے کی طاقت رکھتا، لیکن میں یہ تو شرارت کر سکتا ہوں کہ اسے کسی ظالم کو اکسا کر کہوں اسے پکڑ لو۔ ایسے لوگ شرارتی ہوتے ہیں نا، معاشرے میں بدکماش، بری سوچ کے لوگ، جن کے اندر آتش حسد ہر لمحہ بڑک رہی ہوتی ہے، بغض کے ان کے سینے بھرے ہوتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ سے وہ ہر اس شخص کے خلاف بغض رکھتے ہیں جس پہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر جلنے والے وہ ان لوگوں کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں کہ یہ کب گڑھے میں گرے، کب مشکل میں پھنسے، کب اس کی نعمتیں چھن جائیں، کب یہ زوال کی طرف اس کی زندگی جائے۔ یہ کسی مسلمان اگر یہ کرتا ہے تو اسلام کے ساتھ پھر اس کا تعلق نہیں رہتا۔ اگلی اسی حدیث کا آخری دوسرے ٹکڑے وہ کمال ہے، یہ درجے بڑھ رہے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ المسلم، جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اچھی نیت سے نکلتا ہے اپنے گھر سے، کہ میں یہ نیت کر لوں کہ میرا پڑوسی بیمار ہے، میں آج اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ ان پڑھ ہے، میں پڑھا ہوا ہوں، اور میں ڈاکٹر سے پوچھوں گا کہ میرے اس پڑوسی کا مسئلہ کیا ہے، میں پھر اسے دوائی لے کر دوں گا، پھر اسے گھر چھوڑ کے آؤں گا، پھر میں اس کی تیمارداری کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ یہ خدا کا بندہ دکھ میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کان اللہ فی حاجتہ، یہ اس مریض کو لے کر ہسپتال کی طرف چلتا ہے، میرا خدا اس بندے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا نکل کھڑا ہونا مراد یہ ہے کہ میرا اللہ یہ بغیر اس کے مانگے، بغیر اس کی کوشش کے، میرا اللہ اس سے آفتیں دور کرنے لگتا ہے، مصیبتیں ٹالنے لگتا ہے، آسانیوں کے دروازے شروع کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس پہ آ کر سچائیوں کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جہاں بات شروع بھی سچائی سے ہوتی ہے اور اس کا اتمام اور اختتام بھی سچائی پہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ پلے باندھ لے۔ اور اگلا جملہ اس کا آپ نے فرمایا من ستر رجلا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا۔ یہ آج بڑی معاشرتی خرابی ہے، میں اس کی طرف تھوڑے سے جملے بڑھاؤں گا۔ من ستر رجلا، جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، میرا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اچھا آج دیکھیں، کوئی دنیا میں پیغمبر کے بعد ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا کہ میں نقص سے خالی ہوں، عیب سے خالی ہوں، یا مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا کبھی، یا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی کبھی۔ کوئی دنیا میں انسان
بلکہ میں تو کئی بار یہ اشارتاً واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں حدیث ہے نبی پاک کی افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر، آپ نے فرمایا نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں ابو بکر افضل ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ اور میں پچھلے جمعے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے جو بدھ کے دن جس سوموار کو آپ دنیا سے گئے، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار کو گئے، یہ 5 دن آپ کی رحلت سے پہلے کی بات ہے، آپ کا خطبہ نماز ظہر کے بعد۔ تو مسجد نبوی کے اندر دروازے کھلتے تھے صحابہ کے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے دائیں بائیں سے دروازے کھلتے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، بھائی سارے دروازے بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، ابی بکر کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔ کیوں؟ اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا خدا ابو بکر کو اپنے خزانوں سے دے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی نا، تو ان میں ایک ان کا رشتہ دار تھا، ان کا ایک عزیز تھا، حدیث میں اس کا نام بھی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق غربت کی وجہ سے اس کا ماہانہ چلتا تھا، ماہانہ مشاعرہ جسے کہتے ہیں، ہر ماہ اسے کچھ دیتے تھے، اور اس کی خبر اللہ اور ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ یہ ان کا اخلاص ہے نا، کہ ایک غریب رشتہ دار تھا، اس کو دیتے تھے، اور اس کی خبر اللہ اور ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ اور خرچ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، سخاوت بھی ایسی ہونی چاہیے جو ریا سے خالی ہو، نیک نیتی پر ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر اس کا مشاہرہ بند کر دیا، ماہانہ جو اسے پیسے دیتے تھے اللہ کے نام پر وہ بند کر دیے۔ جب بند کر دیے نا، تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت اتاری، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اے ابو بکر یہ تیری شان کے خلاف تھا جو تو نے کیا، تجھے یہ زیب نہیں دیا، انسان ہے نا، انسان ہے، وہ کمزور ہے جس درجے پر بھی ہو، انبیاء کا تو ایک معاملہ الگ ہے۔ تو کوئی شخص اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں کمزوری ہے، جب کوئی شخص کمزوری سے خالی نہیں ہے، تو جب کوئی شخص کسی کی کمزوری سے پردہ اٹھاتا ہے، اسے جھانکنا چاہیے اپنے گریبان اندر کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ آج یہ ہماری بڑی معاشرتی خرابی ہے، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اس چسکے سے باز نہیں آتا، بالخصوص یہ عورتوں میں اور بالعموم مردوں میں، کہ وہ کسی کا عیب دیکھ لیں، انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک اس کو آگے نہ چلا دے، اس کو آگے نہ چلا دے۔ اور یاد رکھیں، جب کسی کا آپ پردہ اٹھاتے ہیں تو اس کی عزت کی جھونپڑی کو آپ زمین پہ دے مارتے ہیں۔ میں نے حدیث نہیں یہ پڑھی، لیکن میں ایک بہت بڑے عالم تبلیغی جماعت کے وہ بزرگ تھے، انہوں نے ایک حوالے سے یہ بات بیان کی تھی، مجھے حوالہ بھول گیا ہے، لیکن میں نے ان سے سنی ہے، اور جملہ بڑا کمال ہے۔ انہوں نے فرمایا، حوالہ دیا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جو شخص کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اگر کسی میں کوئی برائی نہیں، وہ تو تہمت ہے نا، اور اگر اس میں وہ کمی ہے، اس کا پردہ اٹھاتا ہے، تو وہ شخص پردہ اٹھانے والا مر نہیں سکتا جب تک وہ عیب اس میں پیدا نہ ہو جائے گا، جب تک اس میں وہ عیب پیدا نہیں ہوگا۔ تو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنا
یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ۔ تو اس لیے آپ حضرات اس سے بڑی پرہیز کریں۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے کہا، بھائی میرے پاس پردے نہ اٹھایا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا گمان بڑا کمال گمان ہو اور تمہارے ایک جملے سے میرا اس کے بارے میں گمان بدل جائے۔ حضور نے منع فرمایا تھا، بلکہ آپ نے تو اتنا پردہ فرما دیا کہ جو شخص زنا کر کے حضور کے پاس آیا تھا اس نے کہا انی زنیت یا رسول اللہ، ادھر سے اس نے کہا، آپ نے ادھر کو منہ پھیر لیا، حدیث سنتے ہیں نا، وہ ادھر سے پلٹ کے آیا انی زنیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے، آپ نے ادھر کو منہ کر لیا، وہ پلٹ کے ادھر سے آ گیا انی زنیت یا رسول اللہ، میں نے زنا کیا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اسے پکڑ لو، جکڑ لو، باندھ لو، اسے کر دو سنسار اسے۔ آپ نے فرمایا ابے کا جنون، دیکھو کہیں پاگل تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا یہ پاگل نہیں ہے؟ آپ نے پھر فرمایا دیکھو کہیں اس نے شراب تو نہیں پی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں مجنون بھی نہیں ہوں، میں نے شراب بھی نہیں پی، میں ہوش میں ہوں، مجھے اللہ کے عذابوں سے ڈر۔ تب کہیں جا کر حضور نے بات سنی ہے اس کی، پچھلی ساری باتوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹل جائے، اپنا عیب لے جائے، یہ اپنا عیب لے جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی بیٹی ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، ماں ہو، بھائی ہو، جہاں تک کسی کا عیب دیکھو اس پہ پردہ ڈالو۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا، اور یہ بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے اور بڑے ظرف کے لوگوں کا یہ کام ہے۔ بڑے ظرف کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا سینہ بڑا کھلا ہوتا ہے، جن کے اندر حلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور جن کو اللہ نے بڑے دل گردے دیے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، قائد لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں کرتے، کسی کا پردہ نہیں اٹھاتے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ لوگوں کی بات سنتے تھے، اس پہ بحث نہیں کرتے تھے۔ ادھر سے ایک آدمی بات کرتا رہتا آپ سنتے رہتے، اور اس کی بات پہ تبصرہ نہیں کرتے تھے آپ۔ کوئی آدمی شکایت کرتا، کسی کی شکایت کرتا، آپ اس پہ تبصرہ نہ کرتے، ادھر سے کوئی سناتا، کوئی تبصرہ نہ کرتے، خاموش رہتے، وہ سنا کے چلا جاتا، ایک آتا، دو آتے، 10 آتے، سنا کے چلے جاتے۔ اور ہماری عادت کیا ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، معاشرہ طاقتور ہوتا ہے، معاشرے کا شرادہ نہیں بکھرتا، رشتے قائم رہتے ہیں، رشتوں کا احترام بڑھتا ہے، دوستی بڑھتی ہے، دوستوں کا احترام بڑھتا ہے، پڑوسیوں کا احترام بڑھتا ہے، طاقت بنتی ہے آدمی کی، آدمی مشرف ہوتا ہے، آدمی طاقتور ہوتا ہے، پردے ڈالنے والا، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا جی مجھے پتا چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے باپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، یا میری بہن کے بارے میں یہ بات کی ہے، اس نے کی ہو یا نہ کی ہو، چھوڑ دیں اس بات کو۔ آپ گمان کر سکتے ہیں میرے دل میں کبھی اس کا احترام باقی رہے؟ چلو مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے انتقام لے سکوں، اس سے پوچھ سکوں، اس کا محاسبہ کر سکوں، اس کی گرفت کر سکوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دل کے اندر تو اس بات کو چھپا کے رکھوں گا، میرے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا، اور میرے لیے اس کا چہرہ ہمیشہ قابل نفرت رہے گا۔ لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ بھئی فلاں ساتھی نے میرے باپ کی تعریف کی ہے، میرے باپ کی سخاوت کی تعریف کی ہے، میرے بیٹے کے ادب و احترام کی تعریف کی ہے، تو مجھے وہ چہرہ
لوگوں کی نگاہ میں جتنا بھی بھیانک ہو، وہ چہرہ میری نظر میں بڑا حسین ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، ان کے عیب نہ بیان کیا کرو، ان کی کمزوریاں نہ بیان کیا کرو۔ جب تم لوگوں کے مرنے والے باپ دادا کی خوبیاں بیان کرو گے تو ان کی اولادیں، ان کی آنکھوں کے تم تارے بن جاؤ گے، وہ تم سے محبت کریں گے۔ اور دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہے جس کے چاہنے والے زیادہ۔ دولت ایک طاقت ہے، لیکن دولت کی طاقت ایک مقام پہ آ کے رک جاتی ہے، جہاں سے رشتوں کی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے دوستی کی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں سے چاہنے والوں کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی دولت کے گھمنڈ میں، اپنے اختیار کے گھمنڈ میں کبھی لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالو اور لوگوں کی عزتیں برباد نہ کرو۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا آپ نے فرمایا من فرج عن مسلم کربتن، ذرا توجہ فرمانا، حدیث کیسی کمال ہے، صحیح بخاری کی۔ من فرج عن مسلم کربتن، جس مسلمان نے کسی مسلمان کا دنیا میں ایک دکھ دور کیا، فرج اللہ کربتن یوم القیامہ، میرا اللہ قیامت کے دن اس کے سارے دکھ دور کر دے گا۔ اچھا، آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم بجائے دکھ دور کرنے کے، دکھ پہنچانے کے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ کس طرح میں اس کو دکھ میں مبتلا کر سکوں، کس طرح میں اس کے آگے کانٹے بچھاؤں، کس طرح میں اپنے اس حلیف کے مخالف کے، یہ جو دنیا کی مخالفت، اس بنیاد پر میں اس سے زوال نعمت کے لیے کیسے کوشش کروں کہ اس کی نعمت چھن جائے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ الٹ کر لو پھر، جس نے دنیا میں انسان کو دکھ پہنچایا، قیامت کے دن خدا کی طرف سے دکھ پہنچائے جائیں گے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا۔ اور اسی حدیث کا آخری ٹکڑا بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی ہو گیا ہے، باتیں تو آگے تھی جسے میں نے کرنا چاہتا تھا، آئندہ جمعے میں کروں گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ میں نے صحیح بخاری کی روایت بیان کی ہے، یہ اگلا ٹکڑا صحیح مسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی تنگ دست مسلمان کو مہلت دیتا ہے، میرا اللہ قیامت کے دن ویسے ہی اسے چھوڑ دے گا۔ جو دنیا میں کسی تنگ دست کو، آج تو چاروں طرف تنگ دست ہی تنگ دست ہیں، محتاج ہی محتاج ہیں، فقر کے تاریک اندھیروں نے انسانیت کو ڈھانپ رکھا ہے، جدھر دیکھو فقر ہی فقر ہے، غربت ہی غربت ہے، محتاج ہی محتاج ہیں، بیچارے بے کس بے بس مجبوری مسلمان ہے، اس کے لیے تنگ دست، اس کے لیے آسانی کے بڑے مواقع ہیں۔ آپ کسی طریقے سے بھی یہ موقع حاصل کر سکتے ہیں، قرض دے کر مہلت دے دیں، اور وہ قرض نہ دے تو معاف کر کے مہلت دے دیں۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی ہے، یہ تو مائل ہے، کبھی ادھر مائل ہو جاتا ہے، کبھی ادھر مائل ہو جاتا ہے۔ آج کا فقیر ہم نے کل کا بادشاہ دیکھا، آج کا قیدی ہم نے بادشاہ دیکھا، کل کا بادشاہ ہم نے آج فقیر دیکھا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اختیار بھی آنا جانا، مال بھی آنا جانا، لیکن یہ جو تم کام کر کے چلے جاؤ گے، تاریخ تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گی، تاریخ تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس پر میں نے عرض کرنا تھا، حضرت عمر کے خدمت خلق کے کچھ باتیں آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا